السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں انٹر 50 نمبر کی اردو کے ساتھ جو بہار بورڈ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو آج میں جو پڑھانے جا رہا ہوں، جو بتانے جا رہا ہوں، وہ میر امن دہلوی سے متعلق ہے۔ میر امن دہلوی کے حالات زندگی سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے۔ میر امن دہلوی کا اصل نام میر محمد امان اور تخلص امن تھا۔ آپ نے باقاعدہ شاعری کبھی نہیں کی، خود لکھتے ہیں، نہ شاعر ہوں اور نہ شاعر کا بھائی۔ میر امن کے بزرگ ہمایوں کے عہد میں مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے۔ دلی کو احمد شاہ ابدالی نے تاراج کیا، یعنی مغلوں کے دور میں احمد شاہ ابدالی احمد شاہ ابدالی نے یہاں حکومت کی تو اس نے دلی کو تاراج کر دیا، تباہ کر دیا، اور سورج مل جاٹ نے لوٹا تو میر امن دلی کو خیر آباد کہہ کر، یعنی دلی کو چھوڑ کر عظیم آباد پہنچے، یعنی پٹنہ پہنچے، اور پٹنہ سے کلکتہ گئے۔ کچھ دن بیکاری میں گزرے، پھر میر بہادر علی حسینی نے ان کا تعارف فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے سربراہ، یعنی ہندوستانی زبان کے جو ہیڈ تھے، ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے کرایا۔ انہوں نے میر امن کو کالج میں ملازم رکھ لیا اور قصہ چہار درویش جو فارسی کی ایک کتاب تھی اس کا اردو میں ترجمہ کرنے پر مامور کر دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر 1801 میں باغ و بہار لکھنی شروع کی گئی، جو 1802 میں مکمل ہوئی اور 1803 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ میر امن کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ تو نہیں پتا ہے، لیکن ایک قیاس لگایا جا رہا ہے کہ وہ شاید 1748 میں پیدا ہوئے اور 1806 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آتے ہیں ان کی کتاب باغ و بہار کی طرف۔ باغ و بہار کے بارے میں جان لیں کہ یہ فارسی کتاب قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ قصہ چہار درویش امیر خسرو کی ایک کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں وہ قصے بیان کیے گئے ہیں جس کو حضرت امیر خسرو اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو سنایا کرتے تھے۔ بعد میں ان سارے قصوں کو ایک جگہ جمع کر قصہ چہار درویش کے نام سے شائع کیا گیا، جو فارسی زبان میں ہے۔ اس کا ترجمہ میر امن دہلوی نے کیا۔ میر امن دہلوی نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس کا نام بہار رکھا گیا۔ میر امن دہلوی نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا کہ جان گلکرسٹ خوش ہو کر ان کو 500 روپے کے انعام سے نوازا۔ آج بھی اس کتاب کی اہمیت وہی ہے جو میر امن دہلوی کے زمانے میں تھی۔ میر امن دہلوی کے اردو نثری خدمات پر روشنی ڈالے۔ میر امن دہلوی نے جو باغ و بہار کا ترجمہ کیا ہے وہ روزمرہ کی زبان پر مقدم ہے، یعنی ہم جو ڈیلی یوز میں جو زبان بولتے ہیں اسی پر ہے۔ باغ و بہار میں عربی فارسی الفاظ لائے گئے ہیں جو سیدھے سادے ہیں، جیسے پیام کی جگہ سندیشہ، رونق کی جگہ رونت اور خوشی کی جگہ آنند کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں معنی میں لطافت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے ایک جگہ ہے بدلی گھری ہوئی تھی، اس کو میر امن نے لکھا ہے بدلی گھمنڈ رہی تھی۔ اور ایسے ہی بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں، بہت سارے جملے استعمال کیے ہیں جو لوگوں کے درمیان مقبول ہیں، جو عام بول چال میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی میر امن دہلوی کے باغ و بہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میر امن دہلوی نے باغ و بہار میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے جو عام بول چال میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ میر امن دہلوی کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں، جیسے باغ و بہار کی ادبی خوبیوں سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو باغ و بہار ایک پرانی دستاویز ہے جس کو میر امن دہلوی نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے فرمائش پر ترجمہ کیا تھا۔
قصہ چہار درویش کا ترجمہ کیا تھا اور اس کا نام باغ و بہار رکھا تھا۔ میر امن دہلوی نے اسے اس طرح سے لکھا، اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد بھی آج اس کی اہمیت وہی ہے جو اس زمانے میں تھی۔ اسے ہم سادہ نثر بھی کہہ سکتے ہیں، اور باغ و بہار کی وجہ سے نہ صرف میر امن کا نام آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے، بلکہ فورٹ ولیم کالج کو بھی لوگ یاد رکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جان گل کرائسٹ کو بھی لوگوں نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیا ہے۔ قصہ آزاد وقت کا خلاصہ سن لیں۔ آزاد وقت ملک روم کا بادشاہ تھا۔ وہ نوشیروان کی طرح منصف مزاج یعنی انصاف کرنے والا، اور حاتم کی طرح سخی تھا یعنی دل کھول کر خرچ کرنے والا۔ اس کی حکومت میں ہر جگہ امن و خوشحالی تھی، گنڈے لفنگے چور نہ تھے، اس لیے اس کی حکومت میں دروازے اور بازار کی دکانیں ہمیشہ کھلی رہتی تھی۔ مسافر بنا کسی خوف و خطر کے کہیں بھی آ اور جا سکتے تھے۔ یعنی آزاد وقت نے اپنے ملک کو اتنا اچھا بنا دیا تھا کہ لوگ وہاں سکون سے رہتے تھے۔ آزاد وقت نیک دل اور نیک بندہ تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ محرومی ہوتی ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آزاد وقت آئینہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اپنی مونچھ پر پڑی۔ مونچھ کے ایک سفید بال کی طرف جب اس کی نظر پڑی تو وہ سوچنے لگا، اسے لگا کہ اب اس کی عمر گزر رہی ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ اس کو ایک اولاد کی ضرورت تھی، ایک ایسی اولاد جو اس کے بعد اس کا وارث بنے، اس کے ملک کو چلائے۔ جب آزاد وقت نے اپنے مونچھ کو اجلا ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ اب اس کی عمر گزر رہی ہے اور اب اس ملک میں اس کا کوئی وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات سے وہ بہت اداس ہوا اور اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، یعنی وہ بالکل تنہا ایک کمرے میں چلا گیا اور وہیں دن میں روزے رکھتا اور رات میں شام میں صرف ایک چوہاڑا کھا کر افطار کرتا اور بس 2-3 گھونٹ پانی پی لیتا۔ آزاد وقت کے گوشہ نشینی کی خبر جب اس کے ملک میں پہنچی، لوگوں تک پہنچی، تو لوگوں کے اندر ایک عجیب طرح کی سوچ ابھری۔ جو غنڈے موالی اور بد کردار لوگ تھے، جو آزاد وقت کے خوف سے ڈرے اور چھپے ہوئے تھے، وہ سب اچانک باہر نکل آئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ملک میں ایک عجیب سی بدحالی پھیل گئی۔ اب جو سکون پہلے تھا وہ سکون نہیں رہا۔ ہر طرف غنڈے لفنگے چور موالی دکھائی دینے لگے۔ ملک پوری طرح سے تباہی کے کگار پہ پہنچ گیا، لوگ تباہ ہونے لگے۔ ایک دن ملک کے بڑے بڑے لوگ وزیر خردمند کے پاس پہنچے اور کہا کہ اگر بادشاہ اسی طرح گوشہ نشینی اختیار کیے رہیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ آپ ان کے بہت خاص اور بہت بھروسے کے وزیر ہیں، آپ جائیں اور بادشاہ کو واپس حکومت کی طرف لائیں۔ خردمند نے لوگوں کی باتیں مانی اور وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ خردمند نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، اگر آپ اس طرح گوشہ نشین رہیں گے تو ملک پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا، لوگ ایک دوسرے کو ستائیں گے، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، اس لیے آپ واپس حکومت کرنے لگیں، اپنے ملک کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ ملک میں امن و بھائی چارگی کا پیغام پھیلے، ملک میں شانتی آئے، ملک میں خوشحالی آئے۔ بادشاہ غور سے خردمند کی بات سنتا رہا۔ خردمند نے ایک بات یہ بھی کہی کہ حضور، اگر آپ نے اپنی رعایا پہ بھلائی کی، اپنی رعایا کا ساتھ دیا تو اللہ پاک خوش ہوگا، جس کے نتیجے میں
انشاءاللہ وہ آپ کو اولاد سے بھی نواز سکتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات دل میں لگی، اس نے گوشہ نشینی ترک کر دی اور واپس اپنے ملک کے کام کاج میں لگ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ملک میں پھر امن و خوشحالی لوٹ آئی۔ لوگوں نے پھر سکون کی سانس لی۔ ایک رات جب بادشاہ ہمیشہ کی طرح بھیس بدل کر اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے باہر نکلا اور گلی کوچوں میں گزرتا رہا، تبھی ایک ویرانے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بالکل خاموش۔ ایک نظر میں بادشاہ کو تو یہ لگا کہ کہیں یہ لوگ کوئی دوسری مخلوق تو نہیں۔ بادشاہ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آئے۔ بادشاہ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اچانک جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہی میں سے ایک کو چھینک آئی۔ چھینک آنے کے بعد وہ لوگ جو بالکل خاموش تھے ان میں حرکت پیدا ہوئی۔ تب بادشاہ کو لگا کہ نہیں، یہ لوگ انسان ہیں۔ بادشاہ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تو لوگوں نے ان کی بات سننی شروع کر دی۔ یہ داستان یہیں پر ختم ہوتی ہے کیونکہ آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے اور اس سے یہ جاننا ہے کہ میر امن دہلوی نے کیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے، کیا ہے کہ آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی اردو ادب میں باغ و بہار کی اہمیت وہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ ایک بار اور جان لیں، میر امن دہلوی دہلی کے تھے، وہ شاعر بھی تھے، لیکن انہوں نے باغ و بہار کا ترجمہ کیا اور ان کا نام باغ و بہار کی وجہ سے ہی یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے باغ و بہار کے حوالے سے ہی لیا جاتا ہے۔ آج جان گل کرائسٹ اور فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ میں ہے وہ بھی باغ و بہار کی وجہ سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ امید ہے یہ داستان اور میر امن دہلوی کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ آپ نے سمجھ لی ہوں گی۔ یہ شروعاتی دور ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہیں کچھ خامی رہ گئی ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کوشش کی جائے گی کہ اس سے بہتر طریقے سے ایڈیٹنگ ہو اور بہتر طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے۔ اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، خوش رکھے اور آپ لوگ آباد رہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔